گرمیوں کی شامیں تھی۔ اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب گرمیوں میں تیز بارشیں اور اس کے ساتھ ساتھ طوفانی ہوائیں بھی چلتی ہے اور اندھیرا ہر طرف چھا جاتا ہے تو کافی دلچسپ ہوتا ہے، کیونکہ سہ گرمی میں برسات یعنی بارش وغیرہ انسان کو مزہ دیتا ہے۔ تیز بارش کے ساتھ طوفانی ہوائیں شروع ہو گئی، ہمیں بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن میری خالہ کہتی ہے کہ ان کے اس دن ان کے جتنے بھی بچے تھے جو کالجز وغیرہ میں پڑھتے تھے، ہاسٹلز میں تھے پشاور میں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر میں اکیلی تھی اور اس کی ایک بہو تھی، بیٹا اس کا تھوڑا لیٹ آتا تھا، جو بڑا بیٹا تھا جو گھر پہ رہتا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ اسی طرح بارش کا جو دورہ تھا وہ چلتا رہا، ہم لوگوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میری بہو نے سارے برتن سمیٹے اور کچن میں لے کے گئی۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت ایک بہت ہی خوفناک ہارر واقعے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ چلیے آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کرنے کے بغیر ہی سٹوری کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ اس کی بہو سارے برتن سمیٹ کر کچن میں لے کے چلی گئی تو اتنی میں لائٹ بھی چلی گئی۔ ہاں، پاکستان میں تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب بارش شروع ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ لائٹ ضرور جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنی بہو کو آواز دی کہ برتنوں کو اسی جگہ پہ چھوڑو، ابھی مت دھو، اگر لائٹ آ گئی تو ضرور دھو لینا، اگر نہیں آئی تو کل دھو لینا۔ اسی پر یہ ساس بہو بیٹھ کے باتیں کرنے لگی۔ اسی طرح آدھے گھنٹے یہ پرانی باتیں کرتی رہی، ان کی ساس ان کو اپنے پرانے قصے جو ہاررز تھے، جو واقعات تھے وہ بتا رہی تھی۔ پھر اچانک لائٹ بھی جلدی آ گئی تو یہ خوش ہوئی، لیکن اس کی ساس نے اسے کہا کہ جا کے اپنے کمرے میں سو جاؤ، کیونکہ 9 بج رہے تھے۔ اور گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ رات بہت چھوٹی ہوتی ہے تو لوگ جلدی سو جاتے تاکہ صبح وقت پہ اٹھے، ورنہ پھر آنکھ نہیں کھلتی۔ تو یہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اس کی ساس نے سوچا کہ چلو اپنے لیے ایک کپ چائے بناتی ہوں۔ ویسے عموماً یہ چائے ان کی بہو بناتی تھی، لیکن چونکہ وہ کمرے میں چلی گئی تو اس نے اس کو زحمت دینا مناسب نہیں سمجھا اور خود کچن میں چلی گئی۔ اب یہ کچن میں جا کے چائے بنا رہی ہے، لیکن اس نے دیکھا جیسے یہ چائے کی جو پیالی تھی اس میں چائے ڈال کے جب یہ واپس آ رہی تھی تو ان کا برآمدہ کافی بڑا تھا۔ اس کو ایسی لگا جیسے کوئی باہر گیٹ پہ نوک کر رہا ہے، لیکن بارش چونکہ بہت زیادہ ہوئی تھی تو یہ اکثر عموماً ہوتا ہے دوستوں کہ جو گیٹ ہوتا ہے نا اس سے آواز زیادہ تیز پھر نہیں نکلتی، یعنی وہ گیلا ہو جاتا ہے۔ تو اسے لگا کہ کوئی جیسے گیٹ کو مطلب بجا رہا ہے، تو اس نے جو ہے چائے کی پیالی وہاں برآمدے میں ہی رکھی، ایک پلر کے قریب نیچے فرش پہ، اور جا کے اس نے جیسے ہی گیٹ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ سمجھو اس کا بیٹا ہے، ویسے عموماً اس کا بیٹا اپنی گاڑی میں آتا ہے اور گاڑی پہ ہارن بجا کے جب یہ لوگ گیٹ کھولتے تو وہ آ جاتا ہے، لیکن اس دن اس کو لگا کہ شاید میرا بیٹا ہے اور وہ گیٹ پہ ہی نوک کر رہا ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ واپسی پر یہ جب تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے آ رہی تھی، ان کا صحن کافی بڑا تھا، تو دوبارہ اسے دروازے کی بجانے کی آواز آئی۔ یہ پھر سے چلی گئی اور دروازہ کھولا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے ادھر دیکھا، لیفٹ سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ، تو اس نے دیکھا کہ اس کی بہو جا رہی ہے رائٹ سائڈ پہ، ایک گلی میں ٹرن لی ہے اس نے، تو یہ جلدی سے گیٹ کے باہر آتی ہے، گیٹ کو باہر سے بند کرتی ہے، جو کنڈی ہے وہ لگاتے اور جلدی جلدی اپنی بہو کے پیچھے بھاگنے لگتے کہ آدھی رات کو یہ کہاں جا رہی ہے۔ اب ایسے بھی کیا ضرورت پڑی کہ یہ باہر نکلی ہے؟ اگر اس کو کسی دکان میں بھی جانا ہے، ویسے عموماً وہ ان کی عورتیں دکانوں میں نہیں جاتی تھی، لیکن چلو فرض کرے اگر وہ دکان میں بھی جا رہی ہے تو کیوں جا رہی ہے، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہ تیز تیز قدموں سے اس کے پیچھے بھاگتی رہی۔ بوڑھوں کا بھاگنا بھی تھوڑا عجیب ہوتا ہے، تو یہ کافی 5-6 منٹ کے بعد یہ اس گلی میں پہنچی، یعنی کافی بھاگتی رہی اپنے حساب سے، تو یہ بھاگتی رہی، لیکن اس کو ہم بھاگ نہیں کہیں گے بلکہ تیز تیز قدموں سے جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی جو بہو تھی وہ دوسرے گلی میں ٹرن ہوئی ہے، یہ اسی گلی میں بھی بھاگتے بھاگتے اس کے پیچھے گئی، اور جب اس کے قریب پہنچی، یہ وہاں کھڑی ہو گئی نا، اس کے قریب پہنچی
تو وہ کڑی تھی. اس نے کہا کہ کلثوم تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو کلثوم نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا کہ اماں جی آپ کیوں آئی؟ تو اس نے کہا کلثوم تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اماں جی صبح کے لیے دودھ لے کے جا رہی ہوں. تو اس نے کہا اس سے پہلے تو آپ دودھ نہیں لے کے گئی تھی. تو وہ کہتی ہے کہ اماں جی بارش بہت ہوئی ہے اور جب ذیشان آئے گا اپنے شوہر کے بارے میں کہہ رہی ہے تو اس کو بھی ٹھنڈ لگی ہوگی، یعنی گرمی میں تھوڑا ٹھنڈ لگے تو بندے کو چائے کی وہ ہوتی ہے نا شوق. تو میں نے سوچا دودھ ختم ہے، تھوڑا سا دودھ بچا تھا جس میں آپ نے خود چائے بنائی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں دودھ لے کے آؤں، جو صبح والے دودھ ہے وہ ابھی شام میں لے کے آؤں تو اس کے لیے بھی ایک کپ چائے بناؤں. تو اس کی ساس کو غصہ بہت آیا اور کہا چلو جلدی دودھ لے لو. اس نے دکان سے دودھ لے لے اور اس کے ساتھ چل پڑی. اس کی ساس اس سے بات نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ ناراض ہو گئی. اسی طرح عورتوں کا گھر سے رات کو اکیلے نکلنا اس کو کچھ ٹھیک نہیں لگا. خیر اسی کی نادانی سمجھ کر وہ ان سے مخاطب ہوتے ہوئے جب گیٹ کے قریب گئی تو کہا کلثوم بیٹا، یعنی وہ کہنے والی تھی کہ آج کے بعد ایسی حرکت کبھی مت کرنا. لیکن جب وہ مڑی اور اس نے دیکھا تو وہاں کوئی کلثوم نہیں تھی. وہ بوڑھی اماں کافی ڈر گئی اور یہ دوبارہ انہی گلیوں میں بھاگتے بھاگتے چلی گئی کہ کلثوم کو کیا ہوا، یہ کیا کرنے والی ہے آج یہ لڑکی، یہ تو مجھے مشکوک لگ رہی ہے. لیکن وہاں کوئی کلثوم ہی نہیں تھی. ہاں ایک چار دیواری کے نیچے اس نے دیکھا ایک دیوار تھا جس کی مطلب ایک گھر تھا، چار دیواری سب کچھ اس پہ تھا. تو ایک دیوار کے نیچے اس نے دیکھا کہ کلثوم پھر کھڑی ہے. اس نے اسے جھٹکے سے ہاتھ سے اس طرح مطلب گھسیٹا کہ کیا کر رہی ہو، کیوں تماشا بنا رہی ہو، چلو جلدی گھر کو چلے. گھر میں نے ایسے ہی چھوڑا ہے اکیلا، کوئی چوری نہ ہو جائے، ڈکیتی نہ ہو جائے، اور میرے بیٹے کا آنے کا ٹائم ہے، اس کو کیا جواب دوں گی کہ ہم دونوں ساس بہو یہاں کیا کر رہے ہیں. اس پر پھر کلثوم خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی. یہ بوڑھی اماں کہتی ہے کہ ایک بات میں نے تو بہت ضرور نوٹ کی کہ کلثوم کی جو پاؤں تھے نا اس سے کوئی آہٹ نہیں نکل رہی تھی. جیسے ہم لوگ چلتے ہیں نا تو پاؤں کی آہٹ سنائی دیتے ہیں جیسے ایسے ایسے، لیکن کلثوم کے پاؤں کی تو آہٹ ہی مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی. خیر اس بار میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا تھا تاکہ وہ پھر پیچھے نہ رہ جائے، کیونکہ وہ تو کچھ نہ کچھ کرنے والی تھی. یہ تو مجھے مکمل بھروسہ ہو چکا تھا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے. اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی گاڑی آ رہی ہے اور میں سمجھی یہ میرا بیٹا ہے. میں نے کہا کلثوم جلدی کرو، بھاگو، بیٹے کے آنے سے پہلے ہمیں گھر کے اندر ہونا چاہیے. لیکن جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھ کو دیکھا میرا ہاتھ خالی تھا، کلثوم نہیں تھی. میں بھاگتے بھاگتے ابھی بس 2-3 قدم پر گیٹ تھا، گیٹ کھولا اور اندر گئی. میں نے جا کے ڈائریکٹ کولر سے پانی پیا. اب جیسے ہی میں پانی پینے لگی قدموں کی آہٹ سنائی دی. میں نے دیکھا تو میری بہو کلثوم آ رہی تھی اپنے کمرے سے، لیکن اس نے کوئی شال نہیں پہنا، وہ اپنے عام سے دوپٹے میں تھی. اور مجھے کہا ماں جی آپ کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں مجھ سے ایسا سوال کرتے ہوئے؟ میں تو تمہیں گلیوں میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی اور تم بھاگتی جا رہی تھی. ابھی صبر کرو، میں ذیشان کو بتاتی ہوں آ رہا ہے. اس نے کہا امی ذیشان کب کا آ چکا ہے، وہ دیکھو گاڑی کڑی ہے. تم نہیں تھی. ذیشان نے پیچھے سے دروازہ کھولا اور مجھے کہا دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ میں بھی حیران تھی کہ چلو گلی کے بچوں نے بند کیا ہوگا. لیکن جب ذیشان آپ کے کمرے میں گئی تو آپ اپنے کمرے میں ہی نہیں تھی، آپ کی چائے باہر پڑی تھی جو کہ ٹھنڈی ہو چکی تھی. میں کافی گھبرا گئی اور ذیشان آپ کو ڈھونڈنے نکلا ہے. میں نے کہا اچھا لیکن تم باہر گئی تھی دودھ لانے. اس نے کہا امی کیا اس سے پہلے میں دودھ لاتی تھی جو آج لاؤں گی اتنی خراب موسم میں؟ وہ مجھ پہ غصہ ہو گئی اور بگڑ گئی، اپنے کمرے میں چلی گئی اور مجھ سے کہا پتہ نہیں تم ایسی کیا کرتی پھر رہی ہو جو مجھ پہ الزام ڈال رہی ہو. میں کافی خاموش ہوئی اور اپنی بہو سے کہا بہو میں تو بہت ڈر گئی ہوں، میں نے تو تمہیں 2-3 بار گلیوں سے گھسیٹ کے گیٹ کے قریب لا
لایا ہے، لیکن جب دیکھتی تو میرا ہاتھ خالی ہوتا تھا، تم نہیں ہوتی تھی۔ اور اتنا سب کچھ کہہ کر بوڑھی اماں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کی بہو کلثوم چیختے چلاتے باہر گلی کی طرف بھاگتی ہے، جہاں بھی اس کو اپنا شوہر ذیشان آتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، اور وہ کہتی ہے ذیشان جلدی آؤ، اماں بے ہوش ہو گئی ہے۔ ذیشان بیچارہ بھاگتے بھاگتے جب آئی تو اماں کو تھوڑا بہت پانی اس کے اوپر چھینٹے مارے اور پھر پانی پلایا۔ اماں نے کہا باہر گلی میں کلثوم کون تھی؟ بالکل کلثوم کا شکل، کلثوم کا شال، کلثوم کا چال ڈال، وہ کون تھی جسے میں بار بار گیٹ کے قریب لاتی رہی 2 بار اور وہ غائب ہوتی گئی، اور میں اتنی پاگل کہ دوبارہ انہی گلیوں میں جا کے اسے دوبارہ ہاتھ سے پکڑ کر اپنے گھر تک لے آئی۔ پتہ نہیں وہ کیا تھی، وہ کیا تھا، کیا کچھ ہو رہا تھا میرے ساتھ۔ خیر اماں کافی شوق میں تھی، اس لیے اس کو اس کے کمرے میں سلایا گیا اور ذیشان اس رات اس کے ساتھ خود سو گیا، وہاں اس کے کمرے میں ٹھہر گیا۔ 2-3 دن اس طرح گزر گئے، اماں کو کافی بخار آتا رہا، لیکن کلثوم اور اس کے بیٹے ذیشان نے اسے بتایا کہ شاید وہ گلی میں ایک لڑکی ہے جو کہ پاگل ہے، شاید وہ تھی جو کہ اس خراب موسم میں اپنے گھر والوں سے آنکھ بچا کر مطلب موقع پا کے باہر آئی تھی اور تمہیں مطلب ایسی ہی تنگ کر رہی تھی۔ خیر معاملہ تو کچھ اور تھا جو کہ کلثوم اور ذیشان سمجھ گئے تھے، لیکن انہوں نے اماں کو سہلانے بہلانے کے غرض سے ایک جھوٹ موٹ کی کہانی سنائی۔ اب بات یہ ہے کہ اماں کے ساتھ باہر جو ہوا تھا وہ سب کچھ another creature تھا، غیر مرئی مخلوق جسے ہم کہتے ہیں۔ خیر اماں بھی اتنی کم عقل والی نہیں تھی، کہتے ہیں کہ بڑے جو ہے ان کے جو بال ہوتے ہیں وہ گرمی یا دھوپ میں سفید نہیں ہوتے، لیکن اماں نے اپنے بیٹے اور بہو کو یہ مطلب ایک اعتماد کا ایکٹنگ کیا کہ ہاں وہ شاید کوئی پاگل لڑکی تھی۔ اس دن کے بعد اماں ڈرنے لگی اور رات کو کبھی بھی ہارر واقعات نہیں سناتے تھے۔ اس کہانی میں ٹویسٹ کے لیے ایک اور بات بھی سن لیجئے جاتے جاتے دوستو۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہانی شروع ہونے سے پہلے کہ بھئی جو لوگ زیادہ ڈرتے ہیں بلکہ سب کے لیے کہتے ہیں کہ آیت الکرسی کا ورد ضرور کیا کریں، کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہو تو یہ ہم 1000 بار کہہ چکے ہیں کہ یہ آپ کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یا تو یہ ان کو پسند ہوتا ہے کہ ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے، یہ اپنی باتیں سننے کی شوق میں ہوتے ہیں، اور یا ان کو برا لگتا ہے، جیسے ہم انسانوں میں بھی یہ چیز عام ہے۔ اگر کوئی میرے بارے میں بات کر رہا ہے، میری اچھی باتیں اور بری باتیں بتا رہا ہے، تو یا تو مجھ کو بہت اچھا لگے گا یا مجھے بہت برا لگے گا۔ اسی وجہ سے ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو برا لگتا ہے اور وہ نقصان پہنچاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اچھا لگتا ہے اور وہ بھی شرارت میں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، آپ کا توجہ اپنی طرف لاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہارر واقعات ہمیشہ ایسی ٹائم پہ بیان کیا کرو کہ گھر میں مطلب لوگ ہو، دن کا ٹائم ہو، یہ رات کا ٹائم نہ ہو، اور اپنے ارد گرد آیت الکرسی کا ورد ضرور کیا کریں۔ اب آگے جاتے ہیں کہ اور کیا ہوا۔ اس دن کے بعد اماں ڈرنے لگی اور ایسے واقعات بولنے یا بتانے سے گریز کرتی رہی، لیکن ایک مرتبہ ایسا پھر ہوا کہ رات کا ٹائم تھا، اس کی بہو اپنے میکے گئی تھی دن کے ٹائم، اور اس نے کہا کہ واپسی پر وہ ذیشان کے ساتھ ہی آئے گی، یعنی ذیشان آفس سے آتے ہوئے انہیں پک کرے گا۔ دوستو یہ جو میں سنا رہی ہوں یہ کوئی ڈرامہ یا مووی نہیں بلکہ یہ ایک ریئل واقعہ ہے جو ہمارے گاؤں میں ایک ذیشان نامی مرد کی اماں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس میں جو کریکٹرز جو نام ہیں وہ ریئل ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اماں دن کے ٹائم تو بھول گئی تھی کہ جب ان کی بہو آدھی رات کیا 9 بجے تک اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئے گی تب تک وہ اکیلی رہے گی اس گھر میں، لیکن جو شام کے سائے پھیلنے لگے تو اماں کو ڈر لگنے لگا۔ اماں کچن میں گئی اور اس نے سوچا کہ کوئی کھانا وانا نہیں بناؤں گی بلکہ اپنے لیے صرف ایک انڈا بوائل کر کے اور چائے بنا کے اسی سے گزارا کروں گی اور جلدی سو جاؤں گی۔ اور جیسی ہی
दरवाजे पे मतलब हॉर्न बजेगा तब उठूँगी। अम्मा ने ऐसा ही किया। वापस आते हुए अम्मा ने देखा कि दरवाज़े पर जो है हो रहा है, हॉर्न बज रहा है। ये भागते भागते चली गई। इसने गेट खोला तो वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी। इसने सोचा कि शायद आसपास के घरों में जो गाड़ियाँ आती हैं जिनके होते उन्हीं की हॉर्न थी। उसने दोबारा गेट बंद किया और वापस जैसे ही मुड़ी तो कुलसूम खड़ी थी। उसने कहा, कुलसूम तुम किस वक्त आई? उसने कहा, अम्मा मैंने ही दरवाज़ा बजाया, आपने खोला, आप कह रही हो तुम किस टाइम आई? क्या तुम नशे की गोलियां खा के आई हो? अम्मा ने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं तो बस देख रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे गाड़ी की हॉर्न बजी। वैसे मुझे तो दरवाज़े पे कोई नॉक नहीं सुनाई दिया, लेकिन हॉर्न से मैं समझ गई कि मेरा बेटा आया है। लेकिन शुक्र है कि मैंने दरवाज़ा खोला, वरना तुम बजाती रहती, मेरे कान अब इतना मतलब सुनते, मुझे सुनाई ज़्यादा नहीं देता। ये दोनों कमरे में आई और कुलसूम इसके साथ बैठ गई। दोनों ने खूब गप्पे शप्पे मारी और उस वाक़े के बारे में भी बात हुई। कुलसूम ने शरारत से अम्मा को बोला कि तुम दोबारा तो नहीं डरी हो ना? फिर तो तुम्हें कोई कुलसूम नहीं मिली? जिस पर अम्मा हंसती रही, नहीं बेटा, बस वो तो मैंने गलती की थी कि बाहर निकली थी। अच्छा, कुलसूम ने कहा, तो क्या सिर्फ बाहर निकलती हुई तुम्हें डर लगेगा? अंदर घर में कुलसूम नहीं आ सकती क्या? तो अम्मा थोड़ी घबरा गई और जब उसने कुलसूम की तरफ देखा तो उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उस मुस्कुराहट को देख के अम्मा घबरा गई और कांपना शुरू हो गई, क्योंकि कुलसूम की आंखें काफ़ी चमकदार हो चुकी थी। उसका चेहरा बहुत अजीब होता जा रहा था। अम्मा जी काफ़ी डर गई और उसने आयतुल कुर्सी शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दरवाज़े पे नॉक हो गया और साथ में गाड़ी की हॉर्न भी बजी। कुलसूम हंसती हुए जाने लगी और अम्मा से कहा, लो जी, तुम्हारी बहू और तुम्हारा बेटा आ गया है। लेकिन जैसी ही कुलसूम उठी तो दोस्तों वो बात कि अक्सर फ़िल्मों में, मूवीज़ में, हॉरर स्टोरीज़ में हम लोगों को यही बताया जाता है, बल्कि हमारे बड़ों ने, कि अगर जिन्नात का आपने मतलब आपको एक शक हो जाता है कि आपके करीब कोई जो औरत या मर्द खड़ा है वो जिन्नात में से है, तो उनके पाँव पे ज़रूर नज़र डालें, वो उल्टे होंगे। तो अम्मा ने जैसे ही उनके पाँव की तरफ देखा तो उसके पाँव की जो बड़ी अंगूठियाँ हैं ना, हमारी दोनों अंगूठियाँ एक दूसरे के, अगर हम दोनों पाँव बंद करें तो जो दो बड़ी अंगूठियाँ हैं ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाती है, लेकिन उसकी दोनों बड़े अंगूठे, जो छोटी वाली अंगूठे ना, उस साइड पे थी। वो काफ़ी डर गई अम्मा और रोते रोते आयतुल कुर्सी पूरी कर गई और चारपाई से उठी। लेकिन जब बरामदे में आई तो कुलसूम गायब हो चुकी थी। वो भागते भागते दरवाजे पे गई और इस बार जब उसने दोबारा दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, ना कोई हॉर्न बजा था, ना किसी ने गेट पे कोई नॉक की थी। बूढ़ी अम्मा बाहर आई, दरवाज़ा बाहर से फिर बंद किया और वहाँ खड़ी हो गई और रोती रही। अचानक उसे ख्याल आया कि क्यों ना पड़ोसियों के घर में जाऊँ। उसने पड़ोसियों का दरवाज़ा नॉक किया तो दरवाज़ा खोलती वो अंदर गई। जैसे ही वो अंदर गई उसने देखा कि दरवाज़ा तो उसी लड़की ने खोला है जो अभी उसके साथ बातें कर रही थी कुलसूम की शक्ल में। उसने पीछे देखा तो वो हंस रही थी, क्योंकि सब लोग अंदर थे। किसी ने दरवाज़े की आवाज़ सुनी या नहीं सुनी, लेकिन दरवाज़ा खोला किसने? कुलसूम ने। कुलसूम हंसती रही। बूढ़ी अम्मा बेचारी भागते भागते उस घर वालों के मतलब गेट से भाग के जो उन लोगों का जो लाउंज था, लॉबी वगैरह, उसी में इंटर हो गई ताकि उन लोगों को बता सके कि वो बहुत डरती है और उसको डराया जा रहा है। अंदर जाती हुई गुफ अंधेरा था। इसने बहुत सारी आवाज़ें दी लेकिन कोई नहीं था। अचानक लाइट ऑन हुआ, उसने देखा तो वहाँ कोई नहीं था, यानी उस घर के लोग कहीं चले गए थे, लेकिन ये बात अम्मा को पता नहीं था। लाइट किसने ऑन की? वहाँ कुलसूम ही बैठी थी, हंस रही थी, कह रही थी, अम्मा जी इतना क्यों डरती हो? अम्मा जी भागते हुए वापस बाहर आई
تو اس نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کی گاڑی آ رہی ہے، ریئل میں واقعی وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ اس کے بیٹے نے اسے دوسرے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، کچھ عجیب ریئیکٹ کیا اور اس کے قریب آ کے کہا، اماں جی وہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے کہا، بیٹا پہلے گھر چلو۔ وہ لوگ گھر میں انٹر ہوئی، اس نے دیکھا کلثوم آئی ہوئی ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہے۔ اس نے کلثوم کے کپڑوں کی طرف بھی ایک نظر ڈالی اماں جی نے، جو اس وقت گرین کلر کے تھے، جبکہ دوسری کلثوم جو اس کو ڈراتی رہی وہ میرون کلر کے کپڑوں میں تھی۔ اماں جی گھر آ کے اپنے بیٹے کو پوری بات بتائی اور کہا، اس بار تو یہ نہیں کہو گے نا کہ وہ کوئی پاگل لڑکی ہے؟ اس کے بیٹے نے دوبارہ کہا، اماں وہ کوئی پاگل لڑکی ہے جو تمہیں ڈراتی ہے۔ اماں نے کہا، نہیں بیٹا، وہ تمہاری وائف کی شکل میں ہوتی ہے، اب کوئی پاگل لڑکی اتفاق سے تمہاری بیوی کی جڑوا تو نہیں ہو سکتی۔ خیر اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ اماں جی اب تو تھوڑا بہت اسٹرانگ ہو چکی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ یہ چیزیں بہت ہوتی رہی تھی۔ اب ایک اسپیشل بات بتاؤں کہ آخر اس رات کے بعد اس کے ساتھ کیوں ایسے حادثات شروع ہوئے، جس رات یہ اپنی بہو کے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری پرانے ہارر واقعات جو ہے اس کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ تو اس بات کا ایک مولوی کو بتایا گیا، اس کے بیٹے نے بتایا کہ ان کی اماں ڈرتی ہے، اور کچھ دن پہلے ایک طوفانی رات جب لائٹ گئی وہ اس کی وائف کے ساتھ بیٹھ کے ایسے ہارر واقعات بتا رہی تھی، اور اس دن کے بعد اماں کافی ڈرتی رہی ہے۔ اس مولوی نے کچھ پانی پہ دم کیا کہ وہ پانی اس کو پلایا جائے اور گھر کے چاروں کونوں میں کچھ دم درود کر کے پانی چھڑکایا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور پھر آہستہ آہستہ اماں جی کا خوف ختم ہو گیا اور پھر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دوستو اس سٹوری میں، اس ریئل واقعے میں ایک بات بالکل سامنے آتی ہے کہ آپ لوگ ایسی جگہوں پہ بیٹھ کے کچھ ہارر واقعات بتاتے ہو یا ایسی سٹوریز سنتے ہو یا موویز یا جو بھی ہے، کہ وہ جگہ افیکٹڈ ہوتی ہے، یعنی اثرات میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ چیزیں آپ کو چھوڑتے نہیں ہے۔ بس ان سب کا ایک یہ ریزن ہو سکتا ہے۔ تو چلیے جی، آپ کی سٹوری ختم ہو گئی ہے۔ اگر مزہ آیا ہے تو مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ ہاں، اگر اور بھی کچھ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کہانی میں یا آپ کی آواز یا کچھ نہ کچھ جو ہے مسٹیک ہو رہی ہے تو میں مطلب کمنٹ میں مجھے بتائیں تاکہ میں اس کو امپروو کرنے کی کوشش کروں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ آپ سب پہ مہربان ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔